اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا سلیمان صاحب کو کچھ ضروری کام تھا، اس وجہ سے وہ آج نہیں پڑھائیں گے، تو آج ان کی جگہ پر میں پڑھاؤں گا۔ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی آ رہی ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں ہلکی ہے۔ اچھا پہلے ہم کل کلیئر نہیں ہے آواز؟ کیا آپ میری آواز کلیئر ہے؟ ہاں جی اب صحیح ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے ہم کل کا سبق سن لیں، تو میں پوچھوں گا، اگر کسی کو بھی جواب آتا ہو تو وہ مائک آن کر کے جواب دے سکتا ہے۔ اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو زمین میں خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو جو ہے وہ زمین پر خلیفہ، اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نائب بنانا تھا، جو اللہ کے طے کردہ اصول اور شرائط اور شرع کو لے کر دنیا میں آئے، وہ اس سے مراد نائب لیا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کوئی اور بتا دے کہ کل یہ بھی پڑھا تھا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا؟ ابھی تو انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو فرشتوں نے اس کے بارے میں پہلے سے کیسے بتا دیا کہ جی وہ ایسے ایسے کرے گا؟ حالانکہ علم غیب تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی تھی کہ جو خلیفہ جو آئے گا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ جی السلام علیکم۔ فرشتے اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ جنات جو ہیں وہ دنیا میں فساد برپا کر چکے تھے، اس سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید انسان بھی ایسا ہی کرے گا۔ جی بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہے آیت نمبر 31 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، وعلم اور سکھائے، اس کے اندر سکھانے والا فاعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا سارے کے سارے نام۔ الاسماء کا مطلب ہے نام، کلہا کا مطلب ہے سارے کے سارے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر عرضہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے روبرو پیش کرنا، ٹھیک؟ تو ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، یعنی ان ناموں کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نام سکھائے، جو نام سکھائے اس کے بعد ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے ان کو ذکر کیا گیا۔ فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انبئونی، انبئو یہ امر کا صیغہ ہے، انبأ ینبئ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، بتلانا۔ تو انبئو تم مجھے بتلاؤ، انبئو کا مطلب تم بتلاؤ، نی کا مطلب مجھے، انبئونی مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، باسماء کا مطلب نا، ہؤلاء یہ اس میں اشارہ ہے، تو اس کا مطلب ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔
چلیے اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے تخلیق کرنے کے بعد ان کو اسماء اللہ سے مراد مفسرین نے یہاں پر یہ لیا ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پیش آنے والی زندگی میں جن چیزوں سے واسطہ پڑنا تھا، جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی، اس حوالے سے اس کو مکمل جو تفصیل وغیرہ تھی وہ اس کے ناموں کی اور اس کے خواص وغیرہ کی جو بھی تفصیل اس حوالے سے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دی. ٹھیک، سکھلانے کے بعد وہ جو تفصیل اور جو نام وغیرہ خاصیات وغیرہ چیزوں کی جو بھی تھیں وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی. ٹھیک، اور پھر فرشتوں سے کہا گیا بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا کیا نام ہے اور ان کے کیا مطلب خاصیات ہیں وغیرہ. تو ان کو تم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ اس کو انسان وغیرہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں تو یہ فساد وغیرہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان رکھا. اس میں پھر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا، سکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ. اچھا جی، یہاں پر میں ایک ضمناً ایک بات مزید ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آج کل ایک سائنسی نظریہ ارتقاء، اس کی مطلب بعض کو سنائی دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان پہلے جو ہے وہ بندر تھے، بندروں سے ارتقاء کرتے 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 انسان بنے، اور آج ایولیوشن کی جو تھیوری ہے تو اس کے ضمن میں اس کا تو بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں، کہ قرآن پاک میں صراحتاً یہ مذکور ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ وہ کوئی بندروں سے ارتقاء یافتہ کوئی مخلوق ہیں. تو اس کا تو انکار کر دیا جاتا ہے، لیکن نظریہ جو حیاتیاتی طور پر ارتقاء کا انکار کرنے کے باوجود ایک معاشرتی ارتقاء کا پہلو ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا. وہ لاشعوری طور پہ ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے جی ماضی کے اندر جو ہے نا انسان کبھی پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، جنگلوں میں رہا کرتا تھا، اس کو زندگی گزارنے کا کوئی شعور نہیں تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، بال بڑے ناخن، جنگل کا قانون کوئی قانون نہیں، لا قانونیت تھی، بس طاقت کا قانون تھا. پھر آہستہ آہستہ انسانوں نے جو ہے شعور حاصل کیا، ارتقاء حاصل کیا، معاشرتی ارتقاء، اور ترقی یافتہ ہوتے ہوتے پھر جو ہے انہوں نے تہذیب و تمدن اختیار کیا، پھر قانون بنے، پھر اس حوالے سے ایگریکلچر، اور یہ ساری اس کے حوالے سے ایک ہسٹری بیان کی جاتی ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں اس چیز کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جو نظریہ ارتقاء جو کہ خالق کا انکار ہے، نظریہ ارتقاء اصل میں بتاتا ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور اس ابتدا کے اندر وہ خالق کو اس میں سے نکال دیتا ہے. اس کے ساتھ پھر ایک معاشرتی ارتقاء لازمی طور پہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے کہ جس کے مطابق انسان جنگلوں میں کبھی رہا کرتا تھا اور زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اس کو پتہ نہیں تھا، کچھ اس کو زراعت کا کچھ پتہ نہیں تھا. حالانکہ قرآن پاک کے اندر یہاں پہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھائے. سارے کے سارے نام کے میں نے جیسے کہ گزارنے کے جو لوازمات تھے، جو ضروریات تھی، وہ ساری کی ساری آدم علیہ السلام کو سکھا دی. یہ کہنے کہ انسان کبھی جنگلوں میں رہا کرتا تھا، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا. اچھا جی، آگے قالوا سبحانک لا علم لنا. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاک ہیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے. آگے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. لا علم، کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے پاس. آگے اسی کے مائک میں بہت ڈسٹربنس ہے، مائک بند کر دو. کیا میری آواز میں ڈسٹربنس ہے؟ جی نہیں، جنہوں کے مائک اوپن ہے آپ کے علاوہ. اچھا ایک بند کر دیتا ہوں. یہ اشفاق نام کر کے کوئی. بالکل صحیح، اب ہو گیا. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا، تو فرشتوں نے کہا، وہ پچھلے صفحے پر ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما، سوائے اس کے، الا سوائے ما، اس علم کے، علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا.
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप इल्म वाले, अल-अलीम इल्म वाले, अल हकीम हिकमत वाले हैं। यानी जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सवाल किया कि बताओ इन चीज़ों के नाम, तो उन्होंने वो ना बता सके, तो उन्होंने अपनी फिर ला इल्मी का और कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए यूँ कहा कि सुबहानका, पाक है आपकी ज़ात, ला इल्म लना, हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है, ज़ाती इल्म तो हमारा कोई भी नहीं है, सिवाय इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय उस इल्म के जो आपने हमें सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। जब फरिश्तों ने जवाब मतलब ना दे सके तो अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाला या आदम, तो अल्लाह ताला ने कहा, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम, अम्बि, ये पीछे भी गुजर चुका, अम्बिऊनी, अम्बिऊ सीगा अमर था, ये भी सीगा अमर है, वो जमा का था, ये सीगा वाहिद का है, एक फर्द को खिताब करने के लिए। अम्बिहुम, खबर दो इन्हें, बिअस्माइहिम, इन चीज़ों के नामों के बारे में, बिअस्माइहिम, इन चीज़ों के नामों के बारे में। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, बस लम्मा, जिस वक़्त, अम्बअहुम, उन्होंने खबर दी उनको, हम ज़मीर मतलब ये फरिश्तों से, इससे मुराद फरिश्ते हैं। फलम्मा, बस जिस वक़्त, अम्बअ, खबर दी, हम फरिश्तों को, बिअस्माइहिम, उन चीज़ों के नामों की, ठीक। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने आप तुमसे नहीं कहा था, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि मैं ज़मीन और आसमान, इन्नी अअलमु, बेशक मैं जानता हूँ, गैबस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों की गैब की बातों को। क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि बेशक मैं जानता हूँ आसमानों की गैब की बातों को, वल अर्ज़ी, और ज़मीन की गैब की बातों को, व अअलमु मा, और मैं जानता हूँ मा, उन बातों को, तुबदूना, जिसे तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जिसे तुम छुपाते हो। कतमा यक्तुम, इसका मतलब होता है छुपाना। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने जब फरिश्ते जवाब ना दे सके तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सामने पेश किया और उनसे कहा कि ए आदम, तुम इन चीज़ों के नामों के बारे में बतलाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो उनको उन चीज़ों के नामों के बारे में बता दिए। तब इंसानों की फजीलत जो है वो फरिश्तों के ऊपर कायम हो गई, और इस फजीलत की जो वजह थी फरिश्तों के ऊपर वो इल्म कहलाई, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों से जो है वो फ़ाइक कहलाए, क्योंकि उनको उन चीज़ों के नाम आते थे जिनको फरिश्तों के जिनके नाम फरिश्तों को नहीं आते थे। यहाँ पर एक जो है वो इश्काल ज़हन में पैदा होता है कि मतलब आदम अलैहिस्सलाम को तो सिखलाए गए थे, इसलिए उन्होंने बता दिए, फरिश्तों को तो सिखलाए ही नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया, तो इसमें उनका क्या कसूर है? यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का इसमें क्या कमाल है? ज़ाहिर सी बात है, जब एक आदमी को कोई चीज़ बता दी जाए तो उसका जवाब दे दे और दूसरे को ना बताई जाए और उसका जवाब ना दे सके, तो इम्तिहान तो बराबरी की सतह का ना होगा। ये तो फिर एक आदमी को बताया, उसने बता दिया, दूसरे को बताया ही नहीं गया, उसने नहीं बताया। उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि बतलाया फरिश्तों को भी गया था, ठीक, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत और उनकी जो फितरत ऐसे तौर पे ढाली गई है कि उनको भूख, प्यास और ज़रूरियात ज़िंदगी जिनकी इंसान को ज़रूरत होती है, उनको उस चीज़ की एहतियाजी होती ही नहीं है, ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, तो उनको भी बतलाया गया था, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत और उनकी फितरत के मुवाफिक नहीं थी वो चीज़ें, तो उन्होंने इसको जो है वो एक गैर संजीदगी से लिया और उन्होंने इस चीज़ की तरफ ज़्यादा इल्तिफात नहीं किया, क्योंकि वो उनसे मुताल्लिका चीज़ें थी ही नहीं, ठीक। इसी वजह से फिर जब उन्होंने इल्तिफात नहीं किया, जब बाद में पूछा गया तो वो उनका जवाब ना दे सके, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ये ज़रूरियात ज़िंदगी, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिका चीज़ों के नाम थे और उनके हवाले से इनकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें थी, इसलिए इन्होंने जो है वो भरपूर तवज्जो के साथ सुना और उसको याद रखा।
تو پھر جب امتحان کا وقت آیا تو فرشتے جو ہے وہ اس کو، چونکہ انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی تھی تو وہ اس کو توجہ سے نہ سن سکنے کی وجہ سے اس کو یاد نہ رکھ سکے اور وہ اس کا پھر جواب نہ دے سکے، جبکہ آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا۔ اچھا جی آگے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، اور جب، قلنا ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ ٹھیک، ملائکہ سے، جب ہم نے کہا ملائکہ سے، اسجدو، یہاں پہ ملائکہ تسجدو جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ملائکہ تسجدو پڑھیں گے، لیکن اگر ملائکہ کو الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر اسجدو یہ صیغہ امر کا آ جائے گا، یہاں پہ حمزہ کے اوپر پیش پڑی جائے گی۔ اسجدو لآدم، سجدہ کرو تم سب، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور وکانا اور ہو گیا، کانا ہو گیا، من الکافرین کے انکار کرنے والوں میں سے، وکانا من الکافرین اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ اچھا جی، اس آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کر دیا، ٹھیک، علم کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ اب آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کرو۔ اچھا، یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی مطلب جیسے کسی دوسرے کی اس کو عقیدت میں اس کو کیا کہتے ہیں عزت دینے کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، یہ پہلی شریعتوں کے اندر تو جائز تھا، مطلب فرشتوں نے تو کیا ہی کیا، اس کے علاوہ بھی جو انسان بھی دوسرے کی تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہم کسی دوسرے کو تعظیم کے لیے ذرا سا جھک جاتے ہیں، تو پہلے بالکل سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے جو بھائی تھے، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک میں ہی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کیا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی، یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ جس کے اندر کسی کو خالق مان کر، کسی کو الہ مان کر اس کو سجدہ کیا جائے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ اس کی زیادہ تفصیل اس جگہ پہ تو نہیں ہے اس واقعے کی، قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے اس کی تفاصیل ملتی ہیں کہ اس نے پھر مکالمہ بھی کیا سارا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حوالے سے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنی اس کی توجیہ دی۔ اچھا، پہلے یہاں پہ ایک اور ذہن میں بات آتی ہے، اشکال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ملائکہ سے کہا، جبکہ ابلیس تو ملائکہ میں سے نہیں تھا، خود قرآن پاک میں ہے کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو ابلیس تو اس میں شامل نہیں تھا، تو پھر اس کے انکار کی اگر وہ اس نے نہیں کیا تو اس کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس جو تھا یہ بے شک جنات میں سے تھا، لیکن اپنے عبادت کی وجہ سے، اپنی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے اس کا شمار جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ کیا جانے لگا تھا، اور یہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان میں شامل تھا، اور جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس وقت اس کو بھی اس میں شامل کر کے سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے انکار واستکبر، قرآن پاک میں کہا کہ واستکبر، اس نے تکبر کیا، اور تکبر میں اس نے اپنی اس کے انکار کی وجہ یہ بیان کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو لہذا میں
اس سے بہتر ہوں تو اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہاں پہ اس کی واقعے کی زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن صرف اتنی یہاں پہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ آگے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، سکن یسکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا۔ یہ مائک کس کا ہونا؟ اچھا جی، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انتا، یہ یہاں پر تاکید کے ساتھ، اسکن کے اندر بھی معنی وہی ہوتا ہے کہ تم رہو، لیکن انتا کے ساتھ اس میں ظاہر بھی اس کو لے کر آگے، اسکن انتا، تم رہو، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، کلا یہ اکل یاکل سے صیغہ امر ہے، ٹھیک، اس کا مطلب تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو بندوں کو مخاطب کرنے کے لیے، کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، جنت میں سے، یہ ہا ضمیر، یہ کیا کہتے ہیں پروناؤن ہے، ہا ضمیر یہ جو جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مطلب اشارہ جنت کی طرف ہے، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم جنت میں سے، رغدن، جی بھر کر۔ یہ اشفاق صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا مائک بند ہی رکھیں، آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ شور آ رہا ہے اور باقی سارے پھر اس سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اشفاق صاحب اپنا مائک جو ہے نا وہ آف ہی رکھیں۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، جنت میں سے، رغدن، جی بھر کر، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جس جگہ سے، شئتما، تم دونوں چاہو، یعنی جب یہ واقعہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کی بات آئی تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، یہاں پہ اس کی تفصیل تو نہیں ہے۔ تو اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں پر جہاں سے تمہارا دل چاہے جی بھر کے وہاں کی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوزی حاصل کرو، ٹھیک، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہاں پہ عبارت مطلب محذوف ہے، سیاق و سباق کی وجہ سے اس کا مطلب مفہوم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اگر تم اس کے قریب گئے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ اصل تو انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کی اصل جو رہائش یا اس کے مسکن جو تھا مطلب عارضی طور پر وہ زمین ہی تھی، اس نے زمین پر ہی آنا تھا، لیکن براہ راست اس کو زمین پر بھیجنے کے بجائے پہلے اس کو جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ دنیا میں تو بھیجنے کا مقصد امتحان ہی تھا، انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے تخلیق کا وہ امتحان ہی ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کریں۔
تو یہ تو انسان کی زندگی کا مقصد تھا کہ اس نے زندگی دنیا میں آ کر اللہ کی بندگی کرنی تھی. لیکن اس سے پہلے جنت میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ دنیا میں اس نے رہ کر جس جنت میں جانا ہے اس جنت کا نظارہ وہ ایک دفعہ دیکھ لے کہ یہ جو ابھی تو ہم عارضی مسکن میں جائیں گے دنیا میں، لیکن اس مسکن میں اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی وہاں پہ گزاریں گے، اس کے بعد جب دوبارہ ہمارا جو اصل ٹھکانہ، جو اصل مقام ہوگا جہاں پہ پھر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ تو اس کا نظارہ کروانے کے لیے، اس کی جھلک دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی، ان دونوں کو جنت میں قیام کروایا اور ان سے کہا کہ جی بھر کے جہاں سے تمہارا دل کرے اس کی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا. اب یہاں پہ قرآن پاک میں اس درخت کا نام یا اس کی وضاحت تو نہیں مذکور ہے کہ وہ کون سا درخت تھا. ٹھیک، بعض کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، بعض مشہور، جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ گندم کا درخت تھا. لیکن قرآن پاک اس چیز کی تفصیل میں زیادہ نہیں گیا کہ وہ کون سا درخت تھا، اس لیے قرآن پاک نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رکھا جائے. تو اس میں زیادہ اس میں تفصیل میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کون سا درخت تھا، کیسا تھا، اس میں کیا، اس میں وہ بات تھی. بس ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ساری جگہ سے جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا. ٹھیک، لیکن اگر اس درخت کے قریب آئے مطلب اس میں سے کھا لیا، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا جی، پھر ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ازلہ پھسلانا، ایک ہوتا ہے زلہ، زل القدم کہتے ہیں کہ قدم کا پھسل جانا، انسان کسی جو ہے وہ جگہ سے جائے اور وہاں پہ اس کا پاؤں پھسل جائے تو زل القدم کہا جاتا ہے. لیکن یہ صیغہ ہے ازلہ. ازلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو پھسلانا. ٹھیک ہے، زلہ کا مطلب خود پھسلنا، ازلہ کا مطلب کسی دوسرے کو پھسلانا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے. یہ یہاں پہ اس کا جو ہے نا لفظی معنی ہے. اگر اس کا ہم اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بہکا دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، جنت سے. ٹھیک، فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان دونوں کو نکال دیا، اخرجا نکال دیا، ہما ان دونوں کو، مما ان چیزوں میں سے یا ان نعمتوں میں سے، کانا فیہ جن نعمتوں میں وہ رہ رہے تھے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس جنت سے. فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان دونوں کو نکلوا دیا یا نکال دیا، مما کانا فیہ ان نعمتوں میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. ٹھیک، اچھا جی، اس کی بھی تفصیل یہاں پر مذکور نہیں، صرف واقعے کا جو ہے نا نفس الامر میں واقعہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ اس کی تفصیل موجود آتی ہے. 8ویں پارے کی آیت ہے، وہاں پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی اس کو جو پہنچیں گے تو پڑھ لیں گے. لیکن ضمن میں تذکرہ کر دوں کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کے پاس آیا، آدم علیہ السلام کے پاس اور حوا علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہا کہ تم جو ہے نا اس درخت کو کھا لو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں منع کیا تھا نا وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ تم ابھی نئے نئے تمہاری تخلیق ہوئی تھی، تو اس درخت کی جو خاصیت تھی وہ تم برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اب تو تم چونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے اور تم اب اس کی تمہارے اندر اس کی صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو چکی ہے، تم اس درخت کو کھا کر اس کے جو ہے نا وہ برداشت کر سکتے ہو، اس لیے اب اس کو کھا لو. ٹھیک ہے، اور میں تمہارا جو ہے نا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے، تو میری بات مان لو، تو تم اس لیے اس کو کھا لو. تم پھر اس کھانے کا پھل کو کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم یہاں پر نا پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وگرنہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس شیطان کی باتوں کے بہکاوے میں جو ہے وہ آ کر ان دونوں نے کھا لیا. ٹھیک، تو پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی کہ آپ بتا رہی کہ جب کھا لیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے وہاں سے نکال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ سے ان کو نکالا، لیکن سبب چونکہ شیطان بنا تھا اس لیے یہاں پر کہا فَأَخْرَجَهُمَا، کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، کیونکہ اس نے ہی ان سے ایسا کام کروایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں سے جنت سے نکال دیا. اچھا، جب جنت سے نکال دیا گیا تو پھر کیا کہا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اہبطوا،
नीचे उतरो। हबत यहबितु का मतलब होता है नीचे उतरना। यहाँ पर नीचे उतरने से मुराद ये है कि आसमान दुनिया से, मतलब जहाँ पे जन्नत में थे वहाँ से नीचे ज़मीन की तरफ उतरो। बाज़ुकुम लिबाज़िन आदुव, तुम्हारे बाज लिबाज़िन आदुवन, बाज के दुश्मन होंगे। यानी अब शैतान और इंसान के दरमियान में बताया कि अब तुम ज़मीन में जाओ, तुम्हारे बाज के दुश्मन होंगे। यानी शैतान और जिन्नात, शैतान और इंसान, इनकी आपस में दुश्मनी होगी। वो दुश्मनी क्या थी? वो यही थी जो जिसका शैतान ने भी कहा कि अब जो है ना आप मुझे मोहलत दें तो मैं इसको जो है इनको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से इनको बहकाऊंगा और इनको मैं आपकी नाफरमानी के खिलाफ जो है वो उभारूंगा और ये आपके नाफरमान बन जाएंगे। ठीक, तो उसी दुश्मनी का और इस चपकलिश का और इंसान और शैतान के दरमियान में जो एक कशमकश है, इसका तज़किरा करते हुए वकुल्ना बितु बाज़ुकुम लिबाज़िन आदुव, हमने कहा कि अब ज़मीन में उतरो, तुम्हारे बाज के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ि ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और नफ़ा है, इला हीन एक वक्त मुकर्रर तक, एक वक्त तक। ठीक, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, तुम्हारे लिए ज़मीन में, मुस्तक़र मुस्तक़र कहते हैं ठिकाने को, रहने की जगह को, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है, व मताउन और नफ़ा है, इला हीन एक ख़ास वक्त तक। ठीक, यानी अब यहाँ से फिर आजमाइश का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के मकसद का रखा था वो शुरू हो गया। ठीक, कि अब तुम ज़मीन में जाओ, वहाँ पर वहाँ पे अब तुम्हारी रिहाइश होगी और वहाँ पर तुम वहाँ से नफ़ा भी उठाओगे एक ख़ास वक्त तक। और फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे ये फरमाया कि तुम्हारी तरफ जो है ना, मेरी तरफ से जो है तुम्हारे पास हिदायत आएगी, जो इस हिदायत को आगे ही बल्कि इसका तज़किरा है। चलिए वहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा जी, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फ़तलक़्क़ा पस सीख लिए, आदम अलैहिस्सलाम ने, मिन रब्बिही अपने रब से, कलिमातिन कुछ कलिमात। ठीक, फताब अलैहि तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, अलैहि उनकी। फतलक्का, तलक्का या तलक्का का वैसे लुग़वी माना जो होता है, कहते हैं किसी से कोई चीज़ ले लेना। ठीक, तलक्का या तलक्का का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लेना। तो यहाँ पर अगर लुग़वी माना देखा जाए तो मतलब यूँ बनेगा, फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, ले लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ से कुछ कलिमात। ठीक, तो लेने से मुराद यहाँ पर सीख लेना, यानी कि लेना, गेन करना, हासिल करना, सीखना। तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, सीख लिए, ये भी तर्जुमा, ये तर्जुमा अगर हम करेंगे कि सीख लिए तो ये बामुहावरा तर्जुमा होगा या मुरादी माना होगा। लुग़वी माना इसका यही है कि ले लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमातिन कुछ कलिमात, फताब अलैहि तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। ताबा का जो अरबी का जो लफ्ज़ है, एक है ताबा इलैहि, इला के साथ। ठीक, इसका मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, किसी के सामने अपनी गलती का एतराफ़ करना, उसके सामने अपने कसूर का एतराफ़ करना, ताबा इलैहि। ठीक है, हम भी, इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ तुब्तु इलैहि, हम उसकी तरफ तौबा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ ताबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अला के साथ, ठीक, तो इसका मतलब फिर बनता है कि तौबा को कबूल करना, यानी ताबा अलैहि। एक मिनट, अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था, ताबा अगर इला के साथ हो तो इसका मतलब होता है किसी के सामने अपनी गलती का एतराफ़ करना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना। ठीक, और अगर अला के साथ, ताबा अला, अला के साथ इसका इस्तेमाल हो तो मतलब ये होता है किसी दूसरे की, जो उसने किसी ने किसी के सामने अगर गुनाह का एतराफ़ किया है तो उसके गुनाह को दरगुजर कर दें। ठीक है, तो फताबा अलैहि, यहाँ पर ताबा से मुराद लफ्ज़ इसका अंदर जो फ़ाइल होगा इसका वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। फताबा अलैहि तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को दरगुजर करके, ताबा अलैहि उनके ऊपर, उनकी मतलब तौबा को कबूल कर लिया। ये भी हम बामुहावरा तर्जुमा इसका
اردو میں ہم یوں کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اصل استعمال، اس کا طریقہ جو میں نے قرآن پاک میں جا بجا آئے گا کہ کبھی الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ الا کے ساتھ استعمال ہو تو یہ بندوں کی طرف سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اس کی توبہ ہوتی ہے، اور اگر توبہ اللہ کی طرف سے اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کو قبول کرنا۔ تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ بس آج کا سبق یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ سبق کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ ادون کیا مطلب ہے؟ بعدکم لبعدن عدون، عدوف کہتے ہیں دشمن کو، اعداء اس کی جمع آتی ہے بہت زیادہ دشمن، عدوف واحد ہے، اعداء اس کی جمع ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ صحیح۔ اور ایک اور چیز، یہ انتا میں نے ہمیشہ پہلے دیکھا جیسے انّا کا انت العلیم الحکیم ہے، جی لیکن ایک اس کے بعد انتا بعد میں بھی آیا ہے۔ اصل میں اس میں نا تاکید کے لیے آ جاتا ہے، اس میں انتا اگر شروع میں آئے تو وہ پھر مبتدا بنتا ہے، لیکن یہاں پہ فعل کے بعد جب انتا آئے تو وہ اسکن کے اندر بھی انتا مقدر ہوتا ہے۔ یہ گرامر کے حساب سے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسکن جو صیغہ امر ہوتا ہے نا، جو افعال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس ضمیر کا بدل بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اسکن کے اندر انتا موجود ہے، اگر انتا یہاں پر نہ بھی کہا جاتا تو اسکن سے وہی معنی سمجھ میں آ رہا تھا کہ تم رہو، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے تاکید کے لیے اس میں جو اس کے اندر جو ضمیر یا اس کا جو فاعل بن رہا ہوتا ہے اس کا بدل ظاہراً اس کی شکل میں بھی، اس کے لفظوں کی شکل میں اس کے سامنے ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یہ تاکید بنتا ہے اس کی مزید۔ اسکن انتا کا مطلب ہو کہ خاص تم اب وہاں پر رہو۔ جی بہت شکریہ۔ جی مزید کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو سبق کے حوالے سے؟ بہت اچھا پڑھایا آپ نے، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک خاتون ہے، انہوں نے کچھ لکھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، سنانے سے ریلیٹڈ بتائیں کہ کب اور کسے سنانا ہے۔ تو یہ مولوی عثمان صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے میں انہوں نے اس کی ترتیب بنانی تھی، میں ان سے پھر پوچھ کے پھر گروپ میں بتا دیجیے کہ کس کو سنانا ہے۔ مزید کوئی سوال نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔